پہلا عشرہ رمضان مبارک کا رخصت ہو گیا اور آج ہم دوسرے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں. پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا اور تیسرا عشرہ ہے جہنم کی آگ سے نجات کا. اس مہینے اور اس عشرے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم ایسی ٹاپکس آپ کے سامنے لے کر آ سکے جس سے ہمیں مغفرت کے معنی سمجھ آ سکے اور ہمیں اس چیز کا بھی بخوبی علم ہو سکے کہ اللہ سے معافی مانگنے میں اور اپنی مغفرت کے لیے کچھ کام کرنے میں یو آر نیور لیٹ. آپ کبھی بھی لیٹ نہیں ہوتی. اور آپ تو اسپیسیفکلی ہم ان لوگوں کی مغفرت کے حوالے سے بات بھی کریں گے جو ہمارے پیارے ہیں اور اس دنیا میں نہیں رہے. وہ یوں بخش صاحب کہتے ہیں نا کہ رحمت دامی پا خدایا باغ سکا کر ہریا بوٹا آس امید میری دا کر دے میوے پریا. تو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور جیسے جب ترجمہ آپ بتا رہی تھی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو اب ہم یہ بات کر رہے تھے کہ وہ نیچرل سا پروسیس، لیکن رب نے جیسے لکھا ہے وہ بہتر جانتا ہے. لیکن ایسا نہ ہو کہ والدین کو یا اللہ نہ کرے اپنے آپ کو اپنے بچوں کا غم اس طرح سے اٹھانا پڑے. اور وہ دعا جو ہم سب کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو اولاد کے غم سے محفوظ رکھے، وہ آپ کو کوئی غم نہ دے غم حسین کے سوا. تو وہ بات اتنی ہے. میں اس لیے آپ سے اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ میرے بہت بہت پیارے اور وہ کینیڈا میں وینکوور میں 1-2 دن پہلے ہی طلحہ 25 برس کے بہت ہی قابل لائق وینکوور یونیورسٹی میں پڑھنے والے، وہ حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا. اور گزشتہ 2 روز سے وہ والدین فرحان بھائی اور بھابھی اور یہاں لاہور میں خلیل بھائی جمیل بھائی وہ نہیں دیکھ سکے ابھی تک بچے کو. سو مجھے نہیں پتا، آئی ڈونٹ نو ایمبیسی یا سارا وہ سب کرتے ہوں گے. تو آج کینیڈا کے وقت کے مطابق 11 بجے اس کی نماز جنازہ ہے. آپ دعا کیجیے گا اللہ کو صبر دے، ماں کا کلیجہ ٹھنڈا رکھے. اور میں سوچ رہا ہوں کہ میں سن رہا ہوں تو بڑا مجھے ہو رہا ہے، لیکن وہ کس میں سے گزر رہے ہوں گے. لیکن اللہ کسی کی بھی وہ سکت سے زیادہ اس کو تکلیف نہیں دیتا. اور میں سوچ رہا تھا کہ مائی صاحب اس کے نانا اور سارے بڑے بزرگ اس کا وہاں ہوں گے اس کو، اور اللہ کو وہ پیارا ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ خیال کون رکھ سکتا ہے. نور بھائی میں شروع سے پہلے بھی کہہ رہے تھے نا، دیکھیے ایک نیچرل پروسیس ہے کہ ماں باپ جب دنیا سے جاتے ہیں تو بچے ماں باپ کو دفناتے ہیں اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنتے ہیں. لیکن ایک لحظے کے لیے سوچیں، فطرت کے اگینسٹ بات ہے نا، اگر ماں باپ کو اپنے بچوں کو دفنانا پڑے تو یہ تو بہت ہی بڑا. جوان کی موت تو کہتے ہیں کہ اچھا ماشاءاللہ سارے پرائمری کلرز میں اسکالرشپ میں ابا بھی دونوں بیٹے بھی سارے بڑی محنت سے رزق حلال سے انہوں نے تعلیم حاصل کی. اور لیکن سب اللہ کا مال ہے اور ہم سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو آج ہم اپنے اور دوسرے پیاروں کے حوالے سے بات کریں گے. مرنے سے پہلے ایسے ہم کیا کام کر سکتے ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی ہماری بخشش کا وسیلہ بن سکیں. آج اس حوالے سے ہم بات بھی کریں گے. ہمارے ساتھ مفتی نور رحمانی صاحب موجود ہیں، ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمونہ مرتضیٰ صاحبہ موجود ہیں، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں علامہ قمیل مہدوی صاحب بھی. السلام علیکم قمیل بھائی. السلام علیکم نور بھائی. السلام علیکم محمونہ آپا. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. الہی آمین. اور نور بھائی آج کا ٹاپک ایسا ہے کہ ہم تمام تر لوگ اپنی زندگی میں نا ایک طرح سے اس کی تیاری کرتے رہتے ہیں. گھر میں اگر آپ کی اولاد بھی پیدا ہو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک میری اولاد کو میرے لیے صدقہ جاریہ بنانا. میں دنیا سے چلے بھی جاؤں تو اس کے جو نیک کام ہیں اللہ پاک مجھے ان نیک کام کی وجہ سے بھی میری بخشش کرتا رہے. تو آج تو یہ ہے بھی سارا بخشش کا عشرہ بھی ہے. تو مجھے یہ بتائیں کتنا ضروری ہے اور کیا کر سکتے ہیں ہم اپنی زندگی میں اپنی مغفرت کا سامان کرنے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث شریف میں آتا ہے مدیہ کہ جب انسان وفات پا جاتا ہے تو اس کے عمل کا راستہ ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 باتوں کے. ایک تو اپنے اعمال خود لے کر جاتا ہے، دوسرے وہ صدقہ جاریہ جو وہ چھوڑ جاتا ہے، اس میں تمام تر فلاحی کام ہیں جو وہ مخلوق کے لیے کر کے جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی، جیسے مسجد بنوائی ہے، کنواں کھدوایا ہے، کہیں پانی کے لیے، کہیں درخت لگوائے ہیں انسانوں کے لیے.
تعلیم دی ہے، کوئی اچھی بات سکھائی ہے، تو وہ قبر میں بھی ہم ہوں گے نا، تو ہم نے جس کے لیے بھی یہ نیکیاں کی، کوئی اس درخت کے نیچے بیٹھا ہے جسے سایہ میسر ہوا تو ہمیں اس کا اجر ملے گا، کسی نے پانی پیا تو ہمیں اس کا اجر ملے گا، کسی نے وہ نیک کام کیا ہے جو ہم سے سیکھا ہے تو ہمیں اس کا اجر ملتا رہے گا. تو یہ قیامت تک، آخرت تک، جنت تک. پراپرٹی اور ایسٹ وغیرہ نہیں جاتے؟ یہ بالکل نہیں جاتے، اکاؤنٹس وغیرہ کچھ بھی نہیں. اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے جو آج کا ہمارا خاص ٹاپک ہے، اور وہ ہے نیک اولاد، جو ہم جنہیں تربیت دے کر جاتے ہیں اور وہ ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. ایک اور حدیث اس کو یوں اسٹرینتھن کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مردے کی ایک جگہ ہوتی ہے، یعنی ہمیں قبر میں ہی دکھا دیا جاتا ہے کہ ہم جنت میں ہیں اور جنت کا کون سا مقام ہوگا، یا نعوذ باللہ دوسرا مقام. تو ایک فرشتے جا کر کہتے ہیں کہ آپ کی ترقی ہو گئی، آپ کی جنت میں دوسرا رتبہ، اعلیٰ رتبہ مل گیا. تو وہ بندہ مردہ حیرت سے کہے گا کہ میرے تو اعمال ختم ہو گئے. تو اسے جواب ملے گا کہ تمہاری اولاد تمہاری رتبے کی بلندی کی دعا کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ قبول فرمایا. یہ تو ہو گیا نیچرل. واٹ از دی ادر وے راؤنڈ؟ جیسے کاشف اقبال کے والد تھیلیسیمیا کا وہ 7 ہسپتال ہے، یا آج بچہ اگر چلا گیا اور اس کے پیرنٹس رہ جاتے تو کیا صورت بنتی؟ بالکل ادر وے راؤنڈ. اب آپ دیکھیے کہ آپ یہ تو والدین ہیں اور اولاد ہے، وہ زیادہ افضل ہوگا اگر آپ کی ماں بھی، ماں باپ بھی صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں، دوست بھی بن سکتے ہیں، ہمسائے بھی بن سکتے ہیں. یعنی یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ آپ نے جس کو اچھائی سکھائی یا کسی نے آپ کو دیکھ کر کوئی اچھائی اپنائی، ماں باپ سے چونکہ شروع ہوتی ہے تو ماں باپ کے لیے تو اولاد کا صدقہ جاریہ ہونا بنتا بھی ہے. شاگرد کو آپ سکھاتے ہیں، بنتا بھی ہے. کوئی بھی آپ سے کوئی اچھائی سیکھتا ہے یا خدا نخواستہ برائی بھی سیکھتا ہے، تو جیسے آپ کو وہ آپ کرے گا تو ایک اجر آپ کو ملے گا، ایک اسے. اس کا ایک اور اصول یوں سمجھ لیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم سب تک دین پہنچا ہے. ہم دین کا، اسلام کا کوئی سا بھی عمل، کوئی سا بھی حکم اپنائیں گے تو ایک ثواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائے گا، ایک ہمیں ملے گا. تو یہی اصول تمام کائنات کے لیے ہے. کسی کی بھی اچھی سکھائی ہوئی چیز اگر ہم اپنی زندگی میں کریں گے تو ماں باپ اگر اپنی اولاد کے لیے صدقہ جاریہ ایسی جیسے آپ نے بوٹا لگایا اور اس پہ پھل جب ہوا تو اس کی جو چھاؤں میں بیٹھا جس نے وہ پھل کھایا وہ ظاہری بات اسی کو جائے گا جس نے اس کا اہتمام کیا. اور علم کی ترسیل بھی پھر اسی طرح جس نے، اور علم کا تو صدقہ سب سے بڑا. نور بھائی. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. وقال اللہ تعالی مقاما آخر ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت اچھا موضوع آج کے لیے امت مسلمہ کے لیے اصال ثواب کے حوالے سے جو آپ نے موضوع رکھا. اور اصال ثواب کا مطلب ہوتا ہے ثواب کو پہنچانا. اس کی بہت ساری ڈائریکشنز ہوتی ہیں، بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں جب ہم ہر نماز کے اندر دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لی، اے اللہ میری بخشش و مغفرت فرما، ولی والدیہ اور میرے والدین کی بخشش فرما، وللمؤمنین اور جتنے مومن ہیں مومنات ہیں اللہ ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما. ایک دوسری آیت میں نے پڑھی کہ اس میں اللہ فرماتے ہیں جو ربنا اغفر لنا، اے اللہ میری بخشش فرما، ولاخواننا میرے جو بھائی ہیں الذین سبقونا بالایمان جو مجھ سے پہلے جا چکے ہیں اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کا انتقال ہو چکا اور مجھے ایسا لگتا ہے اگر انتقال سے پہلے وہ مجھے کچھ کہتی ہیں تو شاید صدقے کے لیے کہتی ہیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم ایک کام کرو کنواں کھدوا دو. جب وہ کنواں کھدوا دی گیا تو فرمایا لی ام سعد، یہ سعد کی ماں کا ہے. اب سوال یہ کیا یہ کنویں سے پانی ان کی والدہ پی رہی؟ ان کی والدہ تو انتقال کر چکی ہیں. نہیں، اس یہاں سے جو بھی نیک اعمال ہوں گے وہ ان کی والدہ تک پہنچائے جائیں گے. تو اس کائنات سے ایک تعلق ہے جو وہاں تک، ہاں وہاں تک ہے. میں مثال دوں گا آپ کو، آپ سمجھیے گا. دیکھیں ایک ہے جسمانی اور ایک روحانی. ہم جو بنے مرکب ہے نا انسان، جسم اور روح کا. جسم کی ساری غذا جو ہے نا وہ زمین سے، وہ کیا کہتے ہیں سبزی کی صورت میں ہو، وہ دودھ کی صورت میں ہو، وہ گوشت کی صورت میں ہو، وہ مچھلی کی صورت میں ہو، تمام غذا جو ہے وہ زمین سے ہے. اور روح کی جو غذا ہے نا وہ علیین سے، وہ آسمان سے اتر رہی ہے. جب ہم کہتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
खबरदार तुम्हें जो सुकून मिलेगा वो अल्लाह के जिक्र से मिलेगा। फस्कुरूनी अस्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा खूब चर्चा कर दूंगा। और या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ए ईमान वालों अल्लाह का जिक्र कसरत से करो। यहाँ मैं आपको एक हदीस सुना दूँ कि जो यहाँ से जो अब जा रहे हैं ना, वहाँ से भी आ रहे हैं, यहाँ से भी जा रहे हैं, नेक औलाद है, दोस्त हैं, जैसे आपके भी इंतकाल हुआ तला का, अब इस्तिग़फ़ार पढ़ रहे हैं, अब कुरान पढ़ रहे हैं, अब नमाज पढ़ रहे हैं, अब आप इफ्तार के अंदर बैठे हैं, इफ्तार के वक्त बैठते हुए आपका कनेक्शन वहाँ से हो गया कि वहाँ से तो रहमतें नाजिल हो रही हैं, वहाँ से रहमतें तो 24 घंटे नाजिल होती हैं। वो चाहता है कि मुझसे कनेक्ट रहे, लेकिन जब शैतान ने एक दिल के अंदर भी सिम लगाई हुई है